مغیرہ ایک ہوتی اچانک ڈیتھ، سبحان اللہ، یعنی لوگ کو ایک ہوتا ہے کہ تھوڑا پتہ لگ جاتا ہے، اللہ موقع دے دیتا ہے کہ یہ توبہ بھی کر لیں، تھوڑے نیک اعمال بھی کر لیں، سبحان اللہ، یہ بھی ایک بلیسنگ ہے. بالکل صحیح. جیسے میں پوچھ رہا ہوں جو ہاشم بچہ، اس کو تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے یعنی اس کا سارا وہ معاملہ دیکھا، پھر اس کے جنازے پہ بھی ماشاءاللہ گئے. ایک ہوتا ہے کہ اچانک ڈیتھ آ گئی، موقع بھی نہیں ملا، ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا قرآن میں انبیاء اپنے بچوں سے باتیں کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں رائٹ بیفور ڈیتھ. تو یہ اس طرح کی ڈیتھ بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے موقع دے دے، ایسا دعا کچھ آتا ہے حدیث میں. بلکہ ایسی بھی کہ جو اچانک موت ہے وہ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. ظاہر ہے اچانک موت میں انسان کو توبہ کی وہ نہیں ملتی، توبہ کا موقع نہیں ملتا. آن دا کانٹری، جو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ انسان کو جب پتہ چل جائے کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو پھر انسان اس کے لیے کچھ تیاری کر لیتا ہے. سب سے بڑی بات میرے نزدیک میں تیاری بھی کر سکتا ہے، اس کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پہ انسان اپنے کچھ رانگس کو رائٹ بھی کر لیتا ہے. بالکل. فار ایگزامپل انسان کو پتہ چل جائے میں دنیا سے جا رہا ہوں، یا انسان کو اندازہ ہو جائے کہ میری جو ہیلتھ ہے وہ ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہے، تو فار ایگزامپل اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے تو اس کے حقوق واپس کر دیے، اپنے فائنینشیل میٹرز کو انسان نے ریزالو کر دیے، جو بعد میں انسان کی فیملی کے لیے بڑی پرابلمٹک ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان کو یعنی موت کے بعد بھی یعنی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر انسان نے اپنے مالی معاملات صاف نہ کیے ہوں، سیٹ نہ کیے ہوں. تو کئی اعتبار سے موت کا یعنی آرام سے آنا جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اگرچہ ظاہر ہے اچانک موت کا اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے، ڈپریشن، انزائٹی، اور وہ جو ہے نا میں نے کہا نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے بدزنی، طویل بیماری سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. دیکھیں سلو ڈیتھ کے اندر جو ایک ایموشنل پین جو ہے آپ کو یہ ہے کہ میں قبر کی طرف جا رہا ہوں، موت کی طرف جا رہا ہوں، اور ایک ہے کہ آپ کو پتہ نہیں اچانک ایکسیڈنٹ ہوا آپ چلے گئے، آپ کو یعنی وہ سوچنے کا موقع نہیں ملا، وہ پریشانی کے بس اللہ چلتے پھرتے اٹھا لے. ہاں میری نظر میں اس میں اپنے مسائل ہیں، لیکن جو صحیح چیز ہے نا، جو اگر خیر کے اعتبار سے دیکھیں، اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، تو وہ یہی ہے کہ انسان کو جو ہے نا وہ نیچرل ڈیتھ ہے، اور اس میں یعنی انسان اس کے لیے تیاری کرے، انسان کو توبہ کا موقع ملے. سب سے بڑی بات توبہ کا موقع ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے. تو جیسے آپ نے ہاشم کی بات کی، سبحان اللہ، مجھے ایک بڑا ریمائنڈر یاد آیا اس سے. آپ کا ہی اسٹوڈنٹ تھا ماشاء اللہ، اور آپ کے تھرو ہی ہماری ملاقات ہوئی سب سے پہلے. تو ایک جملہ جو ہمیشہ میں کوٹ بھی کرتا ہوں، اور جو اس نے کہا آپ کے سامنے، اور طاہا بھائی نے بھی بعد میں ملے تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے بھی انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، وہ یہ تھا کہ مغیرہ بھائی کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ ایک اور موقع دے دے زندگی کا نا. اور وہ کہتا تھا کہ اگر مجھے ایک اور موقع مل گیا زندگی میں تو آپ دیکھیے گا کہ میں دنیا بدل دوں گا، میں ایسا بڑا کام کروں گا کہ دنیا دیکھے گی. لیکن اللہ نے اس کو وہ موقع نہیں دیا. تو اس وقت سے میں یہ جملہ ہمیشہ اپنے جسے کہتا ہوں نا، اپنے آپ کو ریمائنڈر کے طور پہ یہ بتاتا بھی ہوں، اور اس سے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے وہ تمہیں موقع دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، جو جس موقع کی تلاش میں وہ ترس کے انتظار کر کے، اور اللہ سے پتہ نہیں کتنی دعائیں کی ہوں گی آخری میں، اللہ مجھے ایک اور موقع دے دے. میں اس ہسپتال سے باہر کیا مسئلہ، کینسر کا مسئلہ، اسٹیج 4 کینسر تھا اس کو، ہو گیا تھا اسٹمک کا. تو بیچارہ بڑا یعنی، اور ہم اس کے پاس جاتے تھے نا تو اس کی مجھے بڑا اچھا لگتا تھا موٹیویشن، یعنی جسے کہتے ہیں نا موٹیویٹڈ ہوتا تھا، حوصلہ ہارنا، پازیٹیو اور اچھی باتیں کرنی، اور خوشی کی ہمارے ساتھ گپ شپ لگانی. بڑا مشکل کام ہے میں سمجھتا ہوں جوانی کے اندر، انسان ینگ سا تھا بیچارہ بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا یعنی المیہ ہے. ہمارے جو میرے نانا جان جب بھی ہیں، میں جب کئی دفعہ ان کے ساتھ جنازہ پڑھا ہے، وہ جنازہ پڑھاتے ہیں تو ہمیشہ ایک جملہ ضرور کہتے ہیں، اور وہ اسی طرح کی بات ہے. وہ جب بھی میت کے سامنے آتے ہیں آگے جو جنازہ پڑھانے کے لیے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ساروں کو ایک جملہ سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں ہمیشہ کہ دیکھیں اس ٹائم یہ جو میت آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے نا، اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے کچھ لمحات کے لیے یہ واپس یہ آپ کی جگہ پر آ جائے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اب اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، یہ موقع اللہ نے اس سے لے لیا. لیکن آپ سب جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب کے پاس یہ موقع بھی موجود ہے کہ آپ اپنی توبہ کر لیں. یہ چاہے گا کہ مجھے کچھ لمحات اور مل جائیں جس میں میں شاید توبہ کر لوں یا اپنے کچھ رانگز ہیں ان کو رائٹ کر سکوں، وہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کر سکتے ہیں. تو اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اکثر ذکر حازم اللذات الموت جیسے کہا نا. میں علی بھائی اس میں ایک چیز ایڈیشن کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، جیسے ذیشان بھائی بات کر رہے تھے. دیکھیں موت جو ہے نا، موت اصل چیز جیسے میں نے کہا نا انسرٹنٹی کی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. صحیح. دیکھیں انسان کو اس کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں، یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈائی فار اٹ. ان فیکٹ دیکھیں جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس کے سامنے فرشتے آتے ہیں، یا جنت کے فرشتے آئیں گے یا جہنم کے فرشتے آئیں گے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. اگر جنت کے فرشتے آ گئے
انسان کو فوراً پتہ چل. انسان کے دو مسئلے بڑے حل ہوتے ہیں. ایک مسئلہ حل ہوتا ہے کہ اس کو پیچھے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے, یعنی وہ یعنی پیچھے کا نہیں بلکہ میں کہوں گا آگے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. آگے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ فرشتے آ کے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. وہ جنت کا وہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں تمہارا رب تمہارے لیے راضی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں, رحمت کے بارے میں بتاتے ہیں تو انسان بڑا خوش ہو کے کہتا ہے کہ میری موت جلدی نکلے. وہ جاتا ہے میں جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. اس وقت اس کو اپنا پیچھے جو گھر چھوڑنے کا غم ہے وہ بھی جو ہے نا ہلکا ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اس کی وجہ سے اس کی موت کی تکلیف بھی کئی اعتبار سے کم ہو جاتی ہے. اس کی روح فوراً نکل جاتی ہے. یعنی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ زیادہ پرولونگ نہیں ہوتی, جلدی نکل جاتی ہے جان اس کی, بالکل ایسے جیسے کہ اسموتھلی. آن دا کانٹری اگر ایک بندہ اللہ معاف کرے ابھی سانس آخری اکھڑ رہی ہیں تو اس وقت اللہ معاف کرے آ جائیں جہنم کے فرشتے آ جائے تو انسان کو پتہ چل گیا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اب اس کے لیے اس کو قیامت کا انتظار کرنا ہے. اس کو پتہ چل گیا جہنم کے فرشتے آ گئے تو اب ہی از ڈومڈ. اگرچہ اس میں ہوپ ہے, اگر انسان مومن ہے تو ایک وقت آئے گا کہ جہنم میں انسان اللہ جنت میں بھی لے جائیں گے, لیکن دیر از اے لانگ پیریڈ آف ٹائم جس کے اندر پنشمنٹ بھی, جس میں اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موت ہے نا یہ انسان کے لیے بہت اٹ شوڈ بی لائف چینجر فار اس. اس کا جو ذکر ہے خاص طور پہ, اور اگر آپ کو موت آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی, اگر آپ کو موت آپ سے یعنی موت سے بڑھ کر نصیحت آپ کے لیے کیا ہے. اگر موت آپ کو کوئی نصیحت نہیں دے سکی تو اس سے بڑی پھر آپ اس کا مطلب آپ کا دل پھر پتھروں سے بھی پتہ نہیں کس چیز کا بنا ہوا ہے. غالباً حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ موت کافی ہے, کفا بالموت واعظا, ایسے ہی.